بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیٹ ریٹ گیم عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم M.A۔ مارلن ایک کمرے میں کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں شراب کا جام تھا اور وہ اس سے آہستہ آہستہ چسکیاں لے رہی تھی، لیکن اس کی نظریں بار بار سامنے پڑے ہوئے فون کی طرف اس انداز میں اٹھ رہی تھی جیسے اسے کسی کی کال کا انتظار ہو۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ میں موجود جام میز پر رکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ مارلن بول رہی ہوں؟ مارلن نے ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا۔ کیتھرائن بول رہی ہوں؟ دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ کیا میرا پیغام مل گیا تمہیں کیتھرائن؟ مارلن نے کہا۔ ہاں، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ دوسری طرف سے الجھے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ کروڑوں ڈالرز کا بزنس ہے، کیا تم علیحدگی میں مجھے وقت دے سکتی ہو؟ مارلن نے کہا۔ کروڑوں ڈالرز کا بزنس؟ کیا مطلب؟ کس قسم کا بزنس؟ کیتھرائن نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ فون پر نہیں بتا سکتی، مارلن نے کہا۔ تو پھر میرے کلب میں آ جاؤ، کیتھرائن نے کہا۔ نہیں، ہو سکتا ہے کہ میری نگرانی ہو رہی ہو۔ کوئی ایسی جگہ بتاؤ جہاں اطمینان سے باتیں ہو سکیں اور کسی کو شک بھی نہ ہو سکے، مارلن نے کہا۔ تم بہت پراسرار بنتی جا رہی ہو مارلن، حالانکہ آج سے پہلے تم نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی، کیتھرائن نے کہا۔ جب تم تفصیل سنو گی نا تو تمہیں احساس ہوگا کہ میں ایسا کیوں کر رہی ہوں، مارلن نے کہا۔ ٹھیک ہے، تو پھر ایسا کرو کہ کنگ روڈ پر مڈ وے پلازا فلیٹ نمبر 101 میں آ جاؤ۔ میں بھی وہاں پہنچ جاتی ہوں، وہاں اطمینان سے اور کھل کر بات ہو سکے گی، کیتھرائن نے کہا۔ ٹھیک ہے، کتنی دیر میں پہنچ جاؤ گی؟ مارلن نے کہا۔ آدھے گھنٹے بعد، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، میں پہنچ رہی ہوں، مارلن نے کہا اور ریسیور رکھ دیا، اور اس نے جام میں موجود باقی ماندہ شراب حلق میں ڈالی اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار سڑک پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ مڈ وے پلازا 11 منزلہ عمارت تھی اور تمام تر لگژری فلیٹس پر مشتمل تھی۔ 101 کا مطلب تھا کہ یہ فلیٹ دوسری منزل پر ہے، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ اس فلیٹ کے دروازے پر پہنچ گئی۔ اس نے کال کا بٹن پریس کر دیا۔ کون ہے؟ ڈور فون سے کیتھرائن کی آواز سنائی دی۔ مارلن نے جواب دیا۔ تو چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک عورت دروازے پر نظر آئی۔ وہ گریٹ لینڈ کی قومیت کی تھی۔ تم کون ہو؟ میں تو کیتھرائن سے ملنے آئی ہوں، مارلن نے جھجکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ آ جاؤ مارلن، میں کیتھرائن ہی ہوں، میں اس میک اپ میں آتی جاتی ہوں، اس عورت نے جو دراصل کیتھرائن تھی ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا تو مارلن سر ہلاتی ہوئی اندر داخل ہو گئی۔ کیتھرائن نے دروازہ بند کیا اور پھر وہ دونوں اکبی کمرے میں آ کر بیٹھ گئیں۔ کیتھرائن نے میز پر موجود شراب کی بوتل کھولی اور وہاں موجود 2 گلاسوں میں اس نے تھوڑی تھوڑی شراب انڈے لی اور ایک گلاس اس نے مارلن کی طرف بڑھا دیا۔ شکریہ، مارلن نے گلاس اٹھاتے ہوئے کہا۔ ہاں، اب بتاؤ کہ تم آخر اس قدر پراسرار کیوں بن رہی ہو، اور کروڑوں ڈالرز کا بزنس کیا ہے؟ کیتھرائن نے دوسرا گلاس اٹھاتے ہوئے کہا۔ میرے پاس ایک ایسا فارمولا ہے جس کے پیچھے دنیا کے بڑے بڑے تمام ممالک پاگل ہو رہے ہیں۔ وہ اسے کروڑوں ڈالرز میں خرید سکتے ہیں، لیکن چونکہ میرا ایسے لوگوں سے کبھی واسطہ نہیں رہا، اس لیے مجھے تمہارا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ پہلے میرا خیال تھا کہ تمہارے شوہر پال سے بات کروں، کیونکہ ایک بار پال نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اس قسم کے کام بھی کرتا رہتا ہے، لیکن جب میں نے پال سے بات کرنے کی کوشش کی تو مجھے بتایا گیا کہ پال گزشتہ ہفتے ملک سے باہر چلا گیا ہے اور اس کی واپسی شاید 1 ماہ بعد ہوگی، اور میں اتنے طویل عرصے تک انتظار نہیں کر سکتی۔ اس لیے میں نے تمہیں سے بات کرنے کا سوچا ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ پال اور تم دونوں ہی اس معاملے میں کام کرتے رہتے ہو، مارلن نے کہا تو کیتھرائن کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ سائنسی فارمولا؟ اور تمہارے پاس؟ کیا مطلب؟ کہاں سے آیا ہے یہ فارمولا تمہارے پاس؟ تمہارے سے کیا تعلق ہے، اور یہ کس ٹائپ کا فارمولا ہے؟ کیتھرائن نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کیا تم باربرا کو جانتی ہو جو گریٹ لینڈ میں کرانس کی کسی سیکرٹ ایجنسی کی ایجنٹ ہے؟ مارلن نے کہا۔ ہاں، بہت اچھی طرح جانتی ہوں، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تمہاری فرینڈ بھی ہے، کیتھرائن نے جواب دیا۔ گریٹ لینڈ والوں نے پاکیشیا سے ایک سائنسی فارمولا اڑا لیا، انتہائی اہم فارمولا۔ پاکیشیا سیکرٹ سروس اس فارمولے کی واپسی کے لیے گریٹ لینڈ پہنچ گئی، لیکن باربرا کو علم ہو گیا اور باربرا یہ فارمولا لے اڑی۔ پاکیشیا سیکرٹ سروس باربرا کے پیچھے لگ گئی اور باربرا اپنی جان بچا کر فارمولا سمیت کرانس واپس آ گئی، لیکن راستے میں فارمولا گم ہو گیا، اور اس طرح گم ہوا کہ نہ باربرا کو معلوم ہو سکا اور نہ ہی پاکیشیا سیکرٹ سروس والوں کو، جبکہ فارمولا میرے پاس ہے، مارلن نے کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
ایسا تو ہونا ہی ناممکن ہے۔ باربرا بے حد تیز اور ذہین ایجنٹ ہے، اور پاکیشیا سیکرٹ سروس کے بارے میں بھی پول نے مجھے بہت کچھ بتایا ہوا ہے۔ پول فرانس کی سرکاری ایجنسی میں طویل عرصہ گزار چکا ہے، اور تمہارا تو ویسے بھی ایسے معاملات میں کوئی دخل کبھی نہیں رہا۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ فارمولا تمہارے پاس ہو اور انہیں معلوم ہی نہ ہو سکے؟ کیتھرائن نے کہا۔ تو مارلن نے اسے ایئرپورٹ پر باربرا سے ملاقات سے لے کر اس کے ہوش میں آنے، اور پھر عمران اور اس کے ساتھیوں کے ہسپتال پہنچنے، اور پھر سب کے درمیان ہونے والی تمام گفتگو دہرا دی۔ حیرت انگیز، انتہائی حیرت انگیز۔ واقعی بعض اوقات ایسے اتفاقات پیدا ہو جاتے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، واقعی اب بات میری سمجھ میں آ گئی ہے۔ کہاں ہے وہ فارمولا؟ کیتھرائن نے کہا۔ وہ ایک اسپیشل لاکر میں محفوظ ہے، تم اس کا سودا کرو، 10% اپنا کمیشن لو اور معاملہ ختم، مارلن نے کہا۔ لیکن بغیر فارمولا دکھائے سودا نہیں ہو سکتا مارلن، صرف زبانی باتوں سے کروڑوں ڈالرز کا سودا نہیں ہو سکتا، کیتھرائن نے کہا۔ لیکن اگر فارمولا ہم نے انہیں دے دیا تو پھر وہ واپس نہ کریں گے اور نہ ہی رقم دیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ مارلن نے کہا۔ تم مجھے بتاؤ کہ کون سا لاکر ہے، اس کا نمبر کیا ہے، اور اس کی چابی مجھے دے دو اور خود مطمئن ہو جاؤ، کیتھرائن نے کہا۔ نہیں کیتھرائن، میں بزنس ایگزیکٹو ہوں، مجھے تم دودھ پیتی بچی مت سمجھو۔ پہلے سودا کرو اور اس کے بعد یہ سارے کام ہو سکیں گے، مارلن نے کہا۔ اوکے، تمہاری مرضی۔ اب تم یہاں کسی کو کہہ کر آئی ہوگی، کیتھرائن نے کہا۔ نہیں، میں کسی کو بتا کر نہیں آئی۔ کیوں؟ مارلن نے چونک کر کہا۔ کوئی خاص بات نہیں، ویسے ہی پوچھ رہی تھی، کیتھرائن نے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مارلن کو سمجھتی، کیتھرائن کا بازو بجلی کی سی تیزی سے گھوما، اور مارلن کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے دماغ کے اندر ایٹم بم کا دھماکہ ہوا ہو۔ اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اسی لمحے دوسرا دھماکہ ہوا، اور مارلن کے ذہن پر تاریک سی چادر پھیلتی چلی گئی۔ پھر جیسے گھپ اندھیرے میں بجلی چمکتی ہے، اس طرح مارلن کی تاریک ذہن پر بجلی سی چمکی، اور پھر یہ روشنی تیزی سے پھیلتی چلی گئی، اور پھر اس کی آنکھیں کھل گئیں، اور اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے بے اختیار کرراہ سی نکل گئی۔ اس نے لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے اسے محسوس ہوا کہ اس کا جسم حرکت کرنے سے بھی قاصر ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کا شعور پوری طرح بیدار ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی جیسے حیرت پوری شدت سے اس پر ٹوٹ پڑی۔ اسے دیکھا کہ وہ فلیٹ کے اسی کمرے میں ایک کرسی پر رسیوں سے بندھی ہوئی بیٹھی ہے، جبکہ سامنے کرسی پر کیتھرائن ہاتھ میں ریوالور پکڑے بڑے اطمینان سے بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ کیا مطلب کیتھرائن؟ یہ تم نے کیا کیا، اور مجھے کیوں باندھا ہے؟ مارلن کے منہ سے رک رک کر نکلا۔ اسے واقعی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے۔ تم اس میدان کی کھلاڑی نہیں ہو مارلن، بس اتفاق سے اس کھیل میں داخل ہو گئی ہو۔ اس لیے اگر تم اپنی جان بچانا چاہتی ہو تو مجھے لاکر کے بارے میں پوری تفصیل بتا دو، اور اس کی چابی بھی دے دو، ورنہ میں صرف ٹریگر دباؤں گی اور تمہاری روح پرواز کر جائے گی، اور پھر تمہاری لاش کو گٹر میں کیڑے کھائیں گے، کیتھرائن نے انتہائی شفاف لہجے میں کہا۔ کیتھرائن، تم ایسا کہہ رہی ہو؟ تم تو میری دور کی رشتہ دار بھی ہو، تمہارے ساتھ تو ہمارے خاندانی تعلقات ہیں، مارلن نے یقین نہ آنے والے لہجے میں کہا۔ اس لیے تو تمہیں زندہ بچ جانے کا موقع دے رہی ہوں، ورنہ اب تک تمہاری کئی ہڈیاں ٹوٹ چکی ہوتی اور تم سب کچھ بتا کر ختم بھی ہو چکی ہوتی، کیتھرائن نے کہا۔ نہیں نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی، پہلے تمہیں رقم دینا ہوگی، مارلن نے کہا۔ ٹھیک ہے، میرا وعدہ کہ آدھا معاوضہ تمہارا، اس سے زیادہ نہیں، بولو، کیتھرائن نے کہا۔ نہیں، اب مجھے تم پر اعتبار نہیں رہا، اب میں کچھ نہیں بتاؤں گی، مارلن نے کہا۔ تو کیتھرائن اٹھی اور اس نے ریوالور کی نال مارلن کے کنپٹی سے لگا دی۔ میں صرف 5 تک گنوں گی، پھر ٹریگر دبا دوں گی، کیتھرائن نے انتہائی شفاف لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اسے گنتی گننا شروع کر دی۔ تو مارلن کی حالت خوف کی شدت سے بگڑتی چلی گئی۔ رک جاؤ، چلو آدھا معاوضہ دے دینا، رک جاؤ، میں بتاتی ہوں، مارلن نے حزیانی انداز میں کہا۔ بولتی جاؤ، ورنہ میں دوبارہ گننا شروع کر دوں گی، اور باقی صرف 2 عدد رہ گئے ہیں، کیتھرائن نے کہا۔ تو مارلن نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ چابی کہاں ہے؟ کیتھرائن نے پوچھا۔ میرے بیگ کے خفیہ خانے میں، مارلن نے کہا۔ تو کیتھرائن مڑی اور اس نے اس ایک طرف میز پر موجود مارلن کا بیگ اٹھایا اور زپ کھول کر اس نے مارلن سے خفیہ خانے کے بارے میں پوچھا، اور پھر مارلن کے بتانے پر اس نے چابی نکال لی۔ گڈ شو، یہ ہوئی نا بات، اب میں اس فارمولے کو اطمینان سے لاکھوں ڈالرز میں فروخت کروں گی، البتہ تم اب چھٹی کرو، کیتھرائن نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی سے ٹریگر دبا دیا۔ ایک دھماکہ ہوا، اور دوسرے لمحے مارلن کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے پیٹ میں گرم سلاخ اتر گئی ہو۔ اس کے منہ سے چیخ نکلی، لیکن اس کے ساتھ ہی اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا سانس اس کے حلق میں پتھر بن کر اٹک گیا ہو۔ اس نے سانس نکالنے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن پر تاریکی پھیلتی چلی گئی،
اور چند لمحوں بعد اس کے تمام احساسات اس تاریکی میں ڈوبتے چلے گئے۔ سیاہ رنگ کی کار ایک خاکی رنگ کی عمارت کے سامنے بنی ہوئی پارکنگ میں جا کر رکی تو ایک طرف کھڑا ہوا نوجوان تیز تیز قدم اٹھاتا کار کی طرف بڑھ آیا۔ اسی لمحے کار کا دروازہ کھلا اور باربرا باہر آ گئی۔ چیف آپ کا انتظار 01 میں کر رہے ہیں میڈم، نوجوان نے قریب آ کر مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اوہ اچھا، تھینک یو، باربرا نے کہا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتی وہ عمارت کے مین گیٹ کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ وہ آج ہسپتال سے اپنی رہائش گاہ پر شفٹ ہوئی تھی اور اس نے رہائش گاہ پر پہنچتے ہی چیف سے رابطہ کر کے اس سے ملاقات کا وقت لے لیا تھا اور اس وقت کے مطابق وہ یہاں پہنچ گئی تھی۔ خاکی رنگ کی یہ عمارت برائٹ لائٹ کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ برائٹ لائٹ کے چیف لارڈ پیٹرک کی عادت تھی کہ وہ کبھی کسی ایک آفس میں نہ بیٹھتا تھا، بلکہ کسی کو بھی معلوم نہ ہوتا تھا کہ وہ کس وقت کس آفس میں ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ جب بھی وہ کسی کو ملاقات کا وقت دیتا تو اپنے آفس کی نشاندہی موقع پر ہی کرتا تھا۔ اس لیے جب باربرا پارکنگ میں پہنچی تو اسے بتایا گیا کہ چیف اس وقت 01 آفس میں ہے۔ خاکی رنگ کی عمارت کا گیٹ بند تھا۔ باربرا نے جیب سے ایک کارڈ نکال کر اس دروازے میں موجود ایک جھری میں ڈالا تو چند لمحوں بعد ایک ہلکی سی کھڑکھڑاہٹ کے ساتھ ہی پھاٹک کی سائڈ میں ایک کھڑکی سی کھل گئی اور باربرا سر جھکا کر اس چھوٹی کھڑکی کے اندر داخل ہوئی تو کھڑکی بند ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی کھڑکھڑاہٹ کی ہلکی سی آواز کے ساتھ ہی پھاٹک کے اندر موجود ایک باکس کے خانے میں باربرا کا وہ کارڈ باہر آ گیا جو اس نے پھاٹک کی بیرونی طرف جھری میں ڈالا تھا۔ باربرا نے کارڈ ہاتھ میں لیا اور پھر آگے بڑھ گئی۔ راستے میں کئی جگہ اسے کئی بار چیک کیا گیا اور پھر اسے آگے بڑھنے کی اجازت دی گئی۔ حالانکہ چیک کرنے والے اسے اچھی طرح جانتے تھے، لیکن یہاں کا اصول یہی تھا کہ عام کارکن تو ایک طرف، خود چیف کی بھی ہر جگہ باقاعدہ انتہائی سختی کے ساتھ چیکنگ کی جاتی تھی۔ باربرا لفٹ کے ذریعے نیچے بنے ہوئے تہہ خانوں میں پہنچی اور پھر ایک راہداری کے اختتام پر بند دروازے کے سامنے رک گئی۔ اس دروازے پر 01 کے الفاظ سرخ پینٹ سے لکھے ہوئے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے دروازے پر دباؤ ڈالا تو دروازہ کھلتا چلا گیا اور باربرا اندر داخل ہوئی۔ یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا جسے آفس کے سے انداز میں سجایا گیا تھا۔ سامنے مہاگنی کی جہازی سائز کی میز کے پیچھے اونچی پشت کی ریوالونگ چیئر پر ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں پر سنہری رنگ اور نفیس فریم کا چشمہ تھا، جبکہ اس نے گہرے نیلے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ یہ برائٹ لائٹ کا چیف پیٹرک تھا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی کے ساتھ ساتھ بڑائی اور متانت نمایاں تھی۔ باربرا نے اسے سلام کیا اور میز کے ایک طرف رکھی ہوئی کرسی پر مؤدبانہ انداز میں بیٹھ گئی۔ تم نے مجھے رپورٹ دی ہے کہ پاکیزیائی فارمولا پراسرار انداز میں گم ہو گیا ہے، اس سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ ادھیڑ عمر نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہی تفصیل تو بتانے آئی ہوں چیف، میں آپ کو شروع سے تفصیل بتاتی ہوں تاکہ میری جدوجہد آپ پر واضح ہو جائے، باربرا نے کہا تو لارڈ پیٹرک نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ باربرا نے فارمولے کا علم ہونے اور کوئن لینڈ پہنچنے سے لے کر عمران اور اس کے ساتھیوں کا ریجنٹ کالونی والے اڈے میں آنے اور پھر اپنے بچ کر نکل جانے اور سیدھے ایئرپورٹ پر پہنچنے تک کی پوری تفصیل بتا دی۔ وہ مسلسل بولتی رہی جبکہ لارڈ پیٹرک خاموش بیٹھا یہ سب کچھ سنتا رہا، اور اس کے بعد باربرا نے ایئرپورٹ ریستوران میں مارلن سے ملنے سے لے کر گارڈن میں جا کر بیٹھنے، اسے فارمولے کا پیکٹ دکھانے اور پھر واپس اٹھنے سے لے کر جہاز پر سوار ہونے اور پھر فارمولا اچانک گم ہونے اور اپنے بے ہوش ہو جانے سے لے کر ہسپتال میں ہوش آنے اور پھر عمران اور اس کے ساتھیوں سے ملاقات اور ہونے والی گفتگو کے بارے میں بھی پوری تفصیل بتا دی۔ مارلن کو چیک کیا ہے تم نے؟ لارڈ پیٹرک نے اسی طرح ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ یس چیف، ہوش میں آنے کے بعد میں نے وہیں ہسپتال سے ہی جانی کو کہہ کر مارلن کی چیکنگ کا کہہ دیا تھا، اور پھر جانی اور اس کے آدمیوں نے جدید ترین آلات کی مدد سے نہ صرف مارلن کی رہائش گاہ کی مکمل تلاشی دی بلکہ اس کی جسمانی تلاشی بھی لی گئی۔ اس کے پرس کے علاوہ اس کے جوتوں کو بھی چیک کیا گیا اور مارلن کے کرانس پہنچنے سے لے کر اس وقت تک اس کی تمام سرگرمیوں کو بھی باقاعدگی سے چیک کیا گیا، لیکن نہ ہی فارمولا ملا اور نہ مارلن کی کوئی ایسی حرکت سامنے آئی جس سے اندازہ ہو سکے کہ فارمولا مارلن کے پاس ہے۔ باربرا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر آخر وہ فارمولا کہاں گیا؟ چیف نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہی ایک ایسا اسرار ہے چیف کہ جس کے بارے میں سوچ سوچ کر میں پاگل ہو گئی ہوں، لیکن اس کا حل سمجھ میں نہیں آ رہا، باربرا نے جواب دیا۔ وہ پاکیزیا سیکرٹ سروس کیا کر رہی ہے؟ عمران تو انتہائی خطرناک حد تک ذہین آدمی ہے، وہ تو ایسے اسرار سیکنڈوں میں حل کر لیتا ہے، چیف نے کہا۔ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے وہ ابھی تک یہیں موجود ہے، اگر انہیں فارمولے کا علم ہو گیا تو وہ یقیناً واپس جا چکے ہوتے، باربرا نے کہا۔
وہ کہاں رہائش پذیر ہیں؟ چیف نے کہا۔ ڈیسمر کو میں نے کہا تھا کہ وہ ان کی نگرانی کرے تاکہ اگر فارمولا حاصل کر لیں تو ہم ان سے فارمولا واپس حاصل کر سکیں۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ کراس ووڈ کالونی کی کوٹھی نمبر 18 میں رہائش پذیر ہیں۔ باربرا نے جواب دیا تو چیف نے اس بات میں سر ہلا دیا اور سامنے پڑے ہوئے مختلف رنگوں کے ٹیلی فونز میں سے اسے سرخ رنگ کے فون کا ریسیور اٹھایا اور ایک بٹن پریس کر دیا۔ یس چیف، دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ کراس ووڈ کالونی کی کوٹھی نمبر 18 کا فون نمبر ٹریس کر کے کال کرو اور وہاں موجود علی عمران سے کہو کہ لارڈ پیٹرک اس سے بات کرنا چاہتا ہے۔ لارڈ پیٹرک نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ کیا وہ آپ کے بارے میں جانتا ہے چیف؟ باربرا نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں، بہت اچھی طرح جانتا ہے، لیکن شاید اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اب میں برائٹ لائٹ کا چیف ہوں، اور تم نے جس انداز میں عمران جیسے شخص کی ذہانت کا مقابلہ کیا ہے اس نے مجھے بے حد متاثر کیا ہے۔ فارمولا ملے یا نہ ملے، بہرحال تم نے واقعی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، اس لیے اب تمہاری کارکردگی سے برائٹ لائٹ کے ہیڈ کوارٹر کو فائدہ پہنچنا چاہیے۔ میں تمہارے مین ایجنٹ بنائے جانے کے احکامات جاری کر دیتا ہوں، چیف نے کہا تو باربرا کے چہرے پر یکلخت جیسے مسرت کا جوالا مکھی پھوٹ پڑا۔ آپ کا شکریہ چیف، آپ واقعی قدردان ہیں، باربرا نے مسرت کی شدت سے ہکلاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اسے واقعی تصور ہی نہ تھا کہ چیف اسے یکلخت تھرڈ گریڈ ایجنٹ سے مین ایجنٹ بنا دے گا، حالانکہ وہ اس بات سے خوفزدہ تھی کہ اس طرح فارمولا غائب ہو جانے سے کہیں اسے سزا نہ دی جائے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ چیف ایسے معاملات میں انتہائی سخت اور بے لچک آدمی ہے۔ یہ ترقی تمہیں عمران کی وجہ سے مل رہی ہے، اس لیے ایک بات یاد رکھنا کہ آئندہ تم نے عمران یا پاکیشیا سیکرٹ سروس کے خلاف کوئی مشن مکمل نہیں کرنا۔ ابھی تمہاری بچت اس لیے ہو گئی کہ عمران کا تم سے فوری طور پر ٹکراؤ نہیں ہو سکا، اور جس طرح تم اس کی گرفت سے بچ کر نکلی ہو یہ تمہاری خوش قسمتی تھی، اور میں نہیں چاہتا کہ برائٹ لائٹ کی اس قدر ذہین مین ایجنٹ عمران کے ہاتھوں ماری جائے۔ لارڈ پیٹرک نے کہا تو باربرا کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ پھر سے پہلے کہ وہ مزید کوئی بات کرتے، سرخ رنگ کے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو لارڈ پیٹرک نے ریسیور اٹھا لیا۔ چیف، علی عمران صاحب لائن پر ہیں، بات کیجیے، دوسری طرف سے مؤدبانہ آواز سنائی دی تو لارڈ پیٹرک نے ہاتھ بڑھا کر پہلے لاؤڈر کا بٹن پریس کیا اور پھر ایک اور بٹن پریس کر دیا۔ ہیلو، لارڈ پیٹرک بول رہا ہوں، لارڈ پیٹرک نے کہا۔ اینٹی لارڈ علی عمران بول رہا ہوں، دوسری طرف سے ایک شگفتہ اور چہکتی ہوئی آواز سنائی دی تو لارڈ پیٹرک کے ساتھ ساتھ باربرا بھی بے اختیار چونک پڑی۔ اینٹی لارڈ، کیا مطلب؟ کیا یہ کوئی نیا لقب ہے؟ لارڈ پیٹرک نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسے واقعی اس لفظ نے چونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اپنے آپ کو مفلس کلاش کہنا آج کل کے اسٹیٹس کے خلاف سمجھا جاتا ہے، اس لیے لارڈ کے مقابلے مفلس کلاش کہنے کی بجائے اینٹی لارڈ کہا جاتا ہے۔ مطلب وہی ہے، عمران نے جواب دیا تو لارڈ پیٹرک بے اختیار ہنس پڑا۔ تم واقعی الفاظ کے جادوگر ہو۔ بہرحال میں نے تمہیں اس لیے فون کیا ہے کہ تمہیں بتا دوں کہ میں برائٹ لائٹ کا چیف ہوں، اور میں نے تمہاری وجہ سے باربرا کو ترقی دے کر مین ایجنٹ بنا دیا ہے، لارڈ پیٹرک نے کہا۔ مجھے معلوم تھا کہ تم آج کل برائٹ لائٹ کے چیف بنے ہوئے ہو، اس لیے تو باربرا زندہ سلامت تم تک پہنچ گئی ہے۔ ویسے باربرا ذہانت نے واقعی مجھے بے حد متاثر کیا ہے، ایسی خداداد ذہانت کم ہی سننے میں آتی ہے۔ تم نے اچھا کیا کہ اسے مین ایجنٹ بنا دیا، لیکن میری وجہ سے اس بات کی سمجھ نہیں آئی، عمران نے مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس لیے کہ اسے ذہانت میں بہرحال تمہیں شکست دی ہے، جو تم جیسے جینیس کو شکست دے سکے اسے بہرحال ترقی ملنی چاہیے، لارڈ پیٹرک نے کہا تو دوسری طرف سے عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ اچھا چلو یہ بتاؤ کہ اگر ایک احمق اور ایک عقل مند میں عقل کا مقابلہ ہو تو فتح کس کے حصے میں آئے گی؟ عمران نے کہا۔ ظاہر ہے عقل مند کے حصے میں، لارڈ پیٹرک نے کہا۔ تو پھر اس میں میری وجہ کا تو کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ باربرا مسلمہ طور پر عقل مند ہے اور میں مسلمہ طور پر احمق، عمران نے بے اختیار کہا تو لارڈ پیٹرک اپنی فطرت کے خلاف بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ تمہاری یہی حالت ظرفی تو دوسروں کو حیران کر دیتی ہے۔ اپنے آپ کو نہ صرف برملا احمق کہتے ہو بلکہ بظاہر عملی طور پر اس کا مظاہرہ بھی کرتے رہتے ہو، جیسے اب تم نے فارمولا غائب کر دیا ہے کہ باربرا مسلسل سوچتی ہی رہے کہ آخر فارمولا کہاں گیا۔ ظاہر ہے وہ سوچتی ہی رہ جائے گی اور تم اطمینان سے فارمولا پاکیشیا لے کر پہنچ جاؤ گے۔ ویسے باربرا سے پیچھا چھڑانے کا یہ اچھا حربہ ہے۔ اس کے باوجود اگر تم اپنے آپ کو احمق کہو تو پھر لوگ تمہیں احمق عقل مند کے معنی ایک دوسرے سے تبدیل کرنے پڑیں گے، لارڈ پیٹرک نے کہا تو اس بار دوسری طرف سے عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ باربرا خاموش بیٹھی ان دونوں کے درمیان ہونے والی تو بے تکلفانہ گفتگو لاؤڈر آن ہونے کی وجہ سے سن رہی تھی۔ ویسے کاش ایسا ہو سکتا، لیکن تم یہ بتاؤ لارڈ پیٹرک کہ تمہیں کیسے معلوم کہ کرانس اور پاکیشیا میں انتہائی گہرے دوستانہ تعلقات ہیں؟
تو تم نے کیوں درمیان میں آنے کی کوشش کی؟ کیا تمہارا خیال تھا کہ اگر بابرا فارمولا لے کر کرانس پہنچ جائے گی تو ہم صرف تمہاری وجہ سے کرانس آنے کی بجائے خاموشی سے واپس چلے جائیں گے؟ عمران کا لہجہ یکلخت سرد ہو گیا۔ یہ بات نہیں ہے، مجھے اس سارے سلسلے کا علم ہی نہ تھا، مقامی سطح پر یہ سارا کام ہوتا رہا۔ مجھے اس وقت علم ہوا جب مجھے رپورٹ ملی کہ بابرا فلائٹ کے دوران بے ہوش ہو گئی ہے اور یہاں سٹی ہسپتال میں بھی کافی طویل وقت تک بے ہوش رہی ہے۔ اس سے میں سمجھا کہ بابرا اعصابی طور پر ختم ہو چکی ہے، اس لیے اب اسے برائٹ لائٹ سے ہمیشہ کے لیے فارغ کر دیا جائے۔ چنانچہ میں نے مقامی باس سے بات کی تو اس نے مجھے فارمولے کے بارے میں تفصیل بتائی اور تمہارے بارے میں مجھے علم ہوا۔ میں نے بابرا کو ہیڈ کوارٹر کال کر لیا اور مقامی باس کو لاسٹ وارننگ دے دی کہ وہ آئندہ پاکیشیا کے خلاف کوئی کام نہیں کرے گا۔ بابرا نے مجھے تفصیل بتائی تو میں سمجھ گیا کہ تم نے بابرا سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑانے کے لیے کوئی نہ کوئی گیم کھیلی ہے، اس لیے میں نے تمہیں کال کیا ہے اور اب میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کرانس کو اس فارمولے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ کرانس ایک فارمولے کے لیے پاکیشیا کے ساتھ اپنی دوستی داؤ پر نہیں لگانا چاہتا، اس لیے تم وہ فارمولا لے کر واپس جا سکتے ہو، ہم نہ رکاوٹ ڈالیں گے اور نہ ہی تمہارے پیچھے آئیں گے، لارڈ پیٹرک نے کہا۔ ٹھیک ہے، وہ فارمولا مجھے بھجوا دو، میں واپس چلا جاؤں گا، عمران نے کہا تو لارڈ پیٹرک بے اختیار چونک پڑا۔ کیا واقعی تم درست کہہ رہے ہو؟ کیا فارمولا تم نے نہیں اڑایا؟ لارڈ پیٹرک نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کاش میں فارمولا تو کیا ساتھ ہی فارمولے والی کو بھی اڑا سکتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فارمولا غائب ہے اور مجھے شاید زندگی میں پہلی بار یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اب میں کیا کروں، عمران نے کہا۔ اوہ، پھر یقیناً یہ فارمولا اس مارلن کے پاس ہوگا، لارڈ پیٹرک نے کہا۔ ہاں، میرا بھی یہی خیال تھا، اس لیے میں نے نہ صرف تمہاری بابرا صاحبہ بلکہ اس مارلن کے لاشعور کو بھی ایک خصوصی حد تک چیک کیا ہے، لیکن نہ ہی فارمولا بابرا کے پاس ہے اور نہ ہی مارلن کے پاس، اس لیے میں تو بس بے بس ہی بیٹھا ہوا ہوں، ورنہ تو مارلن سے اب تک فارمولا حاصل بھی کر چکا ہوتا، عمران نے کہا۔ اوہ، تو پھر آخر فارمولا کہاں گیا؟ کیا ہوا میں اڑ گیا؟ پیٹرک کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ یہی تو وہ اگتا ہے جو کسی صورت حل ہونے میں نہیں آ رہا، عمران نے جواب دیا۔ اوکے، بہرحال اب برائٹ لائٹ کو اس فارمولے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، البتہ اگر تم چاہو تو برائٹ لائٹ اس فارمولے کی تلاش میں تمہاری مدد کر سکتی ہے، لارڈ پیٹرک نے کہا۔ میں تو اپنی مدد آپ کا قائل ہوں، بہرحال تمہاری اس آفر کا بے حد شکریہ، البتہ ایک درخواست ہے کہ اگر تمہیں فارمولے کے بارے میں کوئی کلیو یا اطلاع مل جائے تو مجھے بتا دینا، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا، گڈ بائے، لارڈ پیٹرک نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ چیف، میں نے اس فارمولے پر بے پناہ محنت کی تھی، کاش یہ گم نہ ہوتا، بابرا نے کہا۔ شکر کرو کہ یہ گم ہو گیا ہے، ورنہ اب تک تم اس دنیا سے گم ہو چکی ہوتی۔ تم اس عمران کے بارے میں کچھ نہیں جانتی اور یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تم عمران کے مقابل آنے کے باوجود اب تک زندہ ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ ایک فارمولے کے لیے میں پوری برائٹ لائٹ کا خاتمہ کرا بیٹھوں، اس لیے اب تم اس فارمولے کو بھول جاؤ، میں تمہارے مین ایجنٹ بننے کے احکامات جاری کر دیتا ہوں۔ اب تم نے یہاں اپنا ہیڈ کوارٹر اور سیکشن علیحدہ بنانا ہے، چیف نے کہا۔ تھینک یو باس، بابرا نے مسکراتے ہوئے کہا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے چیف کو سلام کیا اور واپس دروازے کی طرف مڑ گئی۔ کیتھرائن اپنے اصل روپ میں اپنے کلب کے آفس میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ بھی اس فلیٹ سے واپس پہنچی تھی جہاں اس نے مارلن کو گولیاں مار کر ختم کیا تھا۔ اس فلیٹ کو وہ کبھی کبھار میک اپ کر کے اپنے خصوصی مقاصد کے لیے استعمال کرتی تھی، یہی وجہ تھی کہ اس کے بارے میں کسی کو، حتیٰ کہ اس کے شوہر کو بھی اس کا علم نہ تھا۔ کیتھرائن کوئی باقیدار عورت نہ تھی، پال سے اس نے شادی ضرور کی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ دوسرے مردوں کے ساتھ دوستی کرنے کی بھی قائل تھی اور اس فلیٹ کو اسی مقصد کے لیے استعمال کرتی تھی۔ مارلن سے وہ بہت اچھی طرح واقف تھی کیونکہ مارلن پال کی بھتیجی تھی اور پال ہی نے اسے پالا تھا۔ گریٹ لینڈ میں جس فرم میں وہ ایگزیکٹو مینیجر تھی وہ فرم پال ہی کی تھی، گو بظاہر اس کے مالکان اور تھے، لیکن کیتھرائن اور پال دونوں کرانس میں ویسٹرن کارمن کے خفیہ ایجنٹ بھی تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جیسے ہی مارلن نے اسے فارمولے کے بارے میں تفصیل بتائی، کیتھرائن سمجھ گئی کہ یہ فارمولہ بے حد اہم ہے اور اسے اگر خصوصی انداز میں فروخت کیا جائے تو کسی بھی سپر پاور سے اسے لاکھوں ڈالرز مل سکتے ہیں۔ اور پھر وہ پاکیشیا سیکرٹ سروس اور خاص طور پر اس عمران کے بارے میں بھی بہت کچھ جانتی تھی۔ پال اور عمران کے درمیان خاصے پرانے تعلقات تھے اور پال تو عمران کی اس قدر تعریفیں کرتا رہتا تھا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے عمران کوئی مافوق الفطرت آدمی ہو۔ عمران سے اس کی 2-3 بار ملاقاتیں بھی ہو چکی تھیں، اس لیے وہ اس اتفاق پر حیرت زدہ رہ گئی تھی کہ مارلن جیسی عام سی لڑکی نے کیسے فارمولا اس عمران سے بچا لیا۔ بہرحال
اس نے اس فارمولے کو حاصل کرنے کے لیے فوری طور پر مارلن کو موت کے گھاٹ اس لیے اتار دیا تھا کہ اسے معلوم تھا کہ مارلن نے اس فلیٹ پر پہنچنے کے بارے میں کسی کو اطلاع نہیں دی، اس لیے اگر مارلن کو ہلاک کر کے غائب کر دیا جائے تو کسی کو معلوم ہی نہ ہو سکے گا کہ مارلن کہاں گئی۔ چنانچہ اسے فلیٹ پر مارلن کو نہ صرف ہلاک کر دیا بلکہ اس کی لاش غائب کرنے کے لیے اس نے مارلن کو ہلاک کرنے کے بعد اس کا لباس اتار کر اسے باتھ روم میں لے جا کر باقاعدہ آگ لگا کر اسے راکھ میں تبدیل کیا اور پھر اس راکھ کو اس نے واش بیسن میں بہا دیا۔ اس کے بعد وہ مارلن کی لاش کو اٹھا کر باتھ روم میں لے کر گئی اور اس نے ایک خنجر کی مدد سے مارلن کے جسم کو نہ صرف ٹکڑوں میں تبدیل کیا بلکہ اس کی ہڈیاں کاٹ ڈالیں اور پھر ان سب ٹکڑوں کو اس نے کموڈ کرسی کو باقاعدہ اپنی جگہ سے ہٹا کر نیچے گٹر میں پھینکا اور پھر کموڈ کرسی کو دوبارہ فٹ کر دیا۔ اب صرف وہ جوتے رہ گئے تھے جو مارلن پہن کر آئی تھی۔ اسے چونکہ یہ جوتے بہت پسند آئے تھے اس لیے اس نے انہیں ضائع کرنے کی بجائے وہیں اپنی الماری میں دوسرے جوتوں کے ساتھ رکھ دیا اور پھر وہ فلیٹ سے نکل کر اسی میک اپ میں سیدھی اس لاکر کے کارپوریشن میں پہنچ گئی۔ اس کا اپنا اسپیشل لاکر بھی اسی کارپوریشن میں موجود تھا چونکہ چابی اس کے پاس تھی اور اسے یہاں کے پورے سسٹم کا علم بھی تھا اور لاکر نمبر بھی وہ مارلن سے معلوم کر چکی تھی، اس لیے اس سے کمپیوٹر مشین پر خصوصی معلومات فیڈ کر کے اس چابی کی مدد سے مارلن کا لاکر کھولا تو اندر ایک چھوٹا سا پیکٹ موجود تھا۔ اس نے وہ پیکٹ اٹھایا اور لاکر کو دوبارہ بند کر دیا اور پھر اپنا اسپیشل لاکر کھول کر اس نے وہ پیکٹ اپنے لاکر میں رکھ دیا اور پھر اپنا لاکر بند کر کے وہ کارپوریشن سے باہر آ گئی اور پھر اس نے راستے میں ایک گٹر کے اوپر لگی ہوئی جالی میں مارلن کے لاکر کی چابی ڈال کر اسے بھی گٹر میں پھینک دیا۔ اس کے بعد وہ سیدھی اپنے کلب میں آ گئی۔ اب وہ پوری طرح مطمئن تھی کہ اب اس فارمولے تک کوئی نہیں پہنچ سکے گا اور جب پاکیشیا سیکرٹ سروس والے ٹکرے مار کر واپس چلے جائیں گے تو پھر وہ اطمینان سے اس کا سودا کسی سے بھی کر لے گی۔ اسے کوئی جلدی نہ تھی اور نہ ہی کسی قسم کی گھبراہٹ تھی کیونکہ کوئی بھی نہیں جان سکتا تھا کہ مارلن اس سے ملی تھی، اس لیے وہ ہر لحاظ سے مطمئن تھی کہ اچانک میز پر پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کیتھرائن نے ریسیور اٹھا کر کہا۔ باربرا بول رہی ہوں کیتھرائن۔ دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی تو کیتھرائن بے اختیار اچھل پڑی۔ اس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ پریشانی کے تاثرات ابھر آئے تھے کیونکہ اسے خواب میں بھی توقع نہ تھی کہ باربرا کا فون آئے گا، اس سے پہلے کہ ابھی باربرا نے اسے فون نہ کیا تھا۔ البتہ پال کی وجہ سے باربرا سے اس کی کئی بار ملاقات ہو چکی تھی۔ باربرا، تم خیریت؟ کیسے فون کیا؟ کیتھرائن نے اپنے آپ کو بڑی مشکل سے سنبھالتے ہوئے کہا۔ مارلن کو تم جانتی ہو؟ پال کی بھتیجی ہے۔ کیا وہ تم سے ملی تھی؟ باربرا نے کہا۔ مارلن مجھ سے ملی تھی؟ کیا مطلب؟ کیتھرائن نے بڑی مشکل سے ایک بار پھر اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ دیکھو کیتھرائن، تم مجھے جانتی ہو اس لیے میرے لیے ایسی اطلاعات حاصل کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ مارلن نے تمہیں فون کیا تھا اور تم سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تھی، باربرا نے کہا۔ ہاں، اسے مجھے فون کیا تھا، میں نے اسے کلب آنے کے لیے کہا لیکن وہ تو بڑی پرسرار بن رہی تھی۔ اس نے مجھے کسی جگہ ملنے کے لیے کہا جسے کوئی اور نہ جانتا ہو، تو میں نے اسے لارڈ ہوٹل میں اپنے رہائشی فلیٹ پر بلوا لیا۔ پھر میں خود بھی وہاں پر پہنچ گئی اور وہاں 2-2.5 گھنٹے تک مسلسل انتظار کرنے کے باوجود مارلن نہ آئی تو میں تنگ آ کر واپس آ گئی۔ یہاں آ کر میں نے مارلن کو فون کیا لیکن وہاں کوئی ریسیو ہی نہیں کر رہا، اس لیے میں خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ لیکن تمہارے فون نے مجھے حیران کر دیا ہے۔ کیا مارلن کسی خطرے سے دوچار ہو چکی ہے؟ کیتھرائن نے کہا۔ تو مارلن کی تم سے ملاقات نہیں ہوئی؟ باربرا نے کہا۔ نہیں، میں تو اس کا انتظار ہی کرتی رہی ہوں لیکن وہ نہیں آئی۔ آخر ہوا کیا ہے؟ کچھ معلوم ہے تو بتاؤ، کیتھرائن نے کہا۔ مارلن نے تمہیں فون کر کے کہا تھا کہ کروڑوں ڈالر کا بزنس ہے، کہا تھا نا؟ باربرا نے کہا۔ ہاں، اس نے تو یہی کہا تھا لیکن وہ آج تک تو کسی ایسے دھندے میں پڑی ہی نہیں اور میں اس سے مل کر یہی سمجھنا چاہتی تھی کہ وہ اس طرح کے کاموں میں نہ پڑے، لیکن وہ آئی ہی نہیں، کیتھرائن نے جواب دیا۔ اچھا، اب میرا فون نمبر نوٹ کر لو، اگر مارلن دوبارہ تم سے رابطہ کرے تو تم نے مجھے فون کر دینا ہے، پھر میں خود ہی سے بات کر لوں گی۔ ایک اہم مسئلہ ہے، باربرا نے کہا۔ کیا اہم مسئلہ ہے؟ مارلن کو کوئی خطرہ تو نہیں ہے؟ کیتھرائن نے لہجے میں بے پناہ پریشانی پیدا کرتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اس کے پاس چند معلومات ہیں جو میں نے اس سے حاصل کرنی ہے، باربرا نے کہا۔ اوہ، لیکن کیا وہ معلومات ایسی ہیں کہ انہیں وہ کروڑوں ڈالرز کا بزنس کہہ رہی تھی؟ کیتھرائن نے کہا۔ وہ نوجوان اور خودسر ہے اور خواب دیکھنے کی بھی عادی ہے، اس لیے چند ہزار کو اس نے کروڑوں میں تبدیل کر دیا ہے، باربرا نے جواب دیا تو کیتھرائن بے اختیار ہنس پڑی۔ ہاں، وہ ہے تو ایسی ہی لڑکی،
بہرحال ٹھیک ہے، اگر اس کا فون آیا تو اس سے میری ملاقات ہوئی تو میں تمہیں بتا دوں گی، اور ہاں اگر تمہاری سے ملاقات ہو تو اسے پلیز سمجھا دینا کہ وہ ایسے کسی چکر میں نہ پڑے، کیتھرائن نے کہا۔ ٹھیک ہے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو کیتھرائن نے ریسیور رکھ دیا، البتہ اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھر آئے تھے، کیونکہ باربرا کے بارے میں وہ بہت اچھی طرح جانتی تھی، اور اسے باربرا کی باتوں سے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ باربرا کے آدمیوں نے مارلن کا فون چیک کیا ہے، اس لیے اسے ان ساری باتوں کا علم تھا۔ لیکن شاید یہ چیکنگ باتوں تک ہی محدود رہی ہو جو مارلن نے کی تھی۔ کیتھرائن نے اسے جو جواب دیے وہ مارلن کے آدمی نہیں سن سکے تھے، ورنہ انہوں نے فوراً معلوم ہو جاتا کہ کیتھرائن نے اسے مڈوے پلازا میں بلایا تھا۔ اور باربرا کی اس چیکنگ سے کیتھرائن سمجھ گئی تھی کہ باربرا کو شک پڑ چکا ہے کہ فارمولا مارلن کے پاس ہے، حالانکہ مارلن نے اسے تفصیل بتائی تھی۔ اس کے مطابق باربرا نے اس سے بہت کچھ پوچھ گچھ کرنی تھی، لیکن مارلن نے اعتراف نہیں کیا تھا کیونکہ اس کے ذہن میں کروڑوں ڈالرز گھوم رہے تھے۔ بہرحال اب کیتھرائن مطمئن تھی کہ باربرا لاکھ کوشش کر لے وہ نہ مارلن کو تلاش کر سکتی ہے اور نہ ہی اس فارمولے تک پہنچ سکتی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔